میں بھی پاکستانی ہوں کے لیتے ہیں. ہاں بھائی. ہائے میری آواز آ ہاں رہی ہے؟ جی جی بالکل. آپ ڈاکٹر ایس ہیں؟ نہیں نہیں، میں ڈاکٹر ایس نہیں ہوں. میں نے آپ کو میسج کیا تھا فیبرری میں. اچھا. میں ایک نئی ایتھیسٹ ہوں. میں نے آپ کو میسج کیا تھا کہ میں نے اپنی فرینڈ کو مبارک ہو. بتایا وہ والا میسج مبارک شاید ہو. آپ کو یاد ہے. تھینک یو تھینک یو. مجھے آبویسلی مجھے یاد نہیں ہے. اگر آپ نے اوکے، فیبرری میں کیا تھا تو اچھا اچھا. اوکے، تو میں بس یہی کہنا چاہتی ہوں کہ ایتھیزم کے بعد آپ کو ایک بڑا ہی سکون سا ملتا ہے. جو آپ کے کوگنیٹو ایک ڈسوننس ہوتی ہے وہ ساری ختم ہو جاتی ہے. تو بڑا اچھا لگ رہا ہے. مطلب تھوڑا اکیلا اکیلا بھی لگتا ہے، بٹ ایوولوشن کا مجھے ہمیشہ سے ایک وہ تھا کہ بھائی یہ تو اتنا سچ ہے، بٹ لوگ مانتے کیوں نہیں ہے اس کو. لیکن اب وہ سارا کچھ ختم ہو گیا ہے، تو آئی ایم پریٹی ہیپی اباؤٹ اٹ. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ آپ نے جب سے ایتھیزم کو سمجھا یا اب آپ کو لگتا ہے کہ یہ سارا جو مذہبی جو دو نمبری ہے اس کو چھوڑ کے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی زندگی آسان ہے؟ کیونکہ آبویسلی جو آپ کو ایک تو ہوتا ہے نا خوف کہ یار یہ کیا اللہ میاں یہ کون اوپر بابا جی بیٹھ کے مجھے ہر وقت دیکھتے ہیں، میں باتھ روم جاؤں اوپر سے دیکھ رہے ہیں اللہ میاں ہاں بھائی کیا کر رہے ہو اندر، یو نو لائک آل آف دس. یہ جو ایک یہ کانسیپٹ ہے. دوسرا کانسیپٹ یہ کہ بھائی آپ نے اس کی آپ نے اگر روزہ نہیں رکھا تو آپ جہنم میں جائیں گے، آپ نے نماز نہیں پڑھی آپ جہنم میں جائیں گے. اور بھی بڑی اور ایز اے عورت ایز اے خاتون آپ کو تو اور آپ کے اوپر جو فضول کی ریسٹرکشن ہے جن کا انسانی صحت سے کوئی تعلق نہیں ہے یا انسانیت سے بھی کوئی تعلق نہیں کہ اس سے انسانیت تباہ ہو جائے گی وغیرہ وغیرہ. یہ جو ریسٹرکشن فضول سی ہیں کیونکہ یہ بے معنی چیزیں لگتی ہیں. تو جب آپ کو یہ ریالٹی لگتی ہے کہ یہ ساری چیزیں من گھڑت ہیں، لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں، انسانوں نے بنائی ہیں، مذہب انسانوں کی ایجاد کردہ چیزیں، تو یہ جو فضول کی جو بندشیں آپ کے اوپر ہیں وہ اٹھ جاتی ہیں تو آپ کو سکون ملا. کیونکہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہیں آپ نے جیسے بتایا کہ آپ کو اکیلا پن بھی محسوس ہوتا ہے کیونکہ ارد گرد آپ کے سارے مومنین ہی ہوں گے. تو اس لیے اس کے باوجود آپ کیسے اس کو نیویگیٹ کر رہی ہیں کہ آپ یو نو آپ کے ارد گرد اگر لوگ نہیں ہیں ویسے، لیکن پھر بھی کیونکہ یہ ایک ہے سائیکولوجیکل ٹراما اس سے نکلتا ہے کہ آپ کو ایک پریٹینڈ کرنا پڑتا ہے کہ یو بلیو ان سم تھنگ وین یو ڈونٹ بلیو ان اٹ. ہاں یہ تو ہے، بٹ یوٹیوب ویڈیوز دیکھ لیتی ہوں. اور میں ویسے بھی جب میں آئی واز اے مسلم تو میں بڑی لبرل تھی. میں ایوولوشن میں کائنڈ آف مانتی بھی تھی کہ یار ہاں یہ بھی صحیح ہے اور یہ کریشنزم بھی صحیح ہے، بٹ یہ بھی صحیح ہے. لیکن اب کیونکہ میں ایک نئے پرسپیکٹیو سے دنیا کو دیکھ رہی ہوں تو مجھے تو اب اتنی زیادہ جہالت نظر آتی ہے. اس دن میں کسی سے بات کری تھی ایوی انسٹاگرام پہ، تو ہی واز لائک نہیں ایوولوشن پہ ہی بات کر رہے تھے ہم. تو ہی واز لائک کہ نہیں بھائی یہ جو ہیومن بونز ہیں یہ تو دوسرے جانوروں کی طرح بنی ہی نہیں ہوئی. یہ تو مٹی میں ڈالو تو یہ مٹی کی طرح ختم ہو جاتی ہیں. آپ کو کیسے پتا کہ ہم بندروں سے بنے؟ اور میں پریشان تھی کہ وہ بندہ انجینئر اور اس کو یہ نہیں پتا کہ ہیومن بونز فوسلائز ہوتی ہے. یہ پاکستان میں لوگوں کا حال ہے. تو آئی ایم پریٹی شاکڈ. ہاں تو یہ موسٹلی جتنے بھی یہ لوگ یہ بات کرتے ہیں ایوولوشن کے اوپر ان کو پتہ نہیں لگتا کہ ایوولوشن کے اوپر بات کیا کر رہے ہوتے ہیں. تو مفتی صاحب جو آئے تھے وہ نیچے مومنینز پاگل ہوئے ہیں کہ ہاں بھی مفتی جیت گیا مفتی صاحب جیت گئے. لیکن وہ ایوولوشن کو مان گئے. اور جب وہ آخری 35 منٹس کی آپ کلپ وہ ڈبیٹ سنیں کنورسیشن سنیں، مفتی صاحب نے جو چھلانگیں مارنے کی شروع کی کہ بھئی ایوولوشن کو غلط کرنے کی کوشش کی، لیکن آہستہ سے جیسے جیسے میں ان کو بتاتا گیا مجھے 100% یقین تھا انہیں نہیں پتا تھا ایوولوشن کا. وہ پھر اینڈ میں مانتے ہوئے نکل گئے وہاں سے. انہوں نے بس اینڈ میں یہ کہا کہ ایوولوشن اگر ہوتی ہے تو اس کو اللہ میاں کرتے ہیں، یعنی اگر انسان بندر سے انسان بنتا تو اس کو آہستہ آہستہ اوور دا پیریڈ آف ملینز آف ایئرس اللہ میاں کر رہے ہوتے ہیں، ہلکا ہلکا ٹھنکا مار رہے ہوتے ہیں. سو یہ جتنے لوگ ہیں یہ ایوولوشن کو سمجھتے نہیں ہیں. ریلیجن آپ کو ایک سمپل سے سلوشن دے دیتا کہ اللہ میں نے انسان کو مٹی سے بنایا، پہلے کچھ نہیں تھا، اللہ میں نے 6 دنوں میں زمین بنائی، پھر آسمان بنایا، پھر ستارے اوپر لگا دیے، زمین پہلے بن چکی تھی بائی دا وے، اور پھر اس میں اللہ میاں نے انسان بنا دیے، اور پھر آگے سے سلسلہ ڈنگ ڈونگ یو نو سلسلہ چل نکل آیا، اور پھر بعد میں اللہ میاں نے چھوٹے چھوٹے نبی پھینکنے شروع کر دیے. یہ ایک سمپلسٹ سی یہ ایک بچوں کی کہانی لگتی ہے. کیونکہ جب آپ کمپلیکس سائنسز کو دیکھتے ہیں، جب آپ پڑھتے ہیں ایوولوشن کیا ہے، جب آپ کو پتہ چلتا ہے یونیورس کے اوریجنس کیا ہیں، تو آپ کہتے ہیں یار یہ جنہوں نے یہ باتیں بتائی ہوئی ہیں سپوزڈلی یہ وہ چیزیں ہیں جن کے لیے ہم کھجل ہو رہے ہیں، قتل و غارت ہو رہی ہے، لوگوں کی زندگیاں برباد ہو رہی ہیں، اس کو یہی نہیں پتا کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے یا سورج زمین کے گرد گھومتا، اس کو یہی نہیں پتا کہ زمین پہلے بنی یا ستارے پہلے بنے. سو
یہ ساری چیزیں بالکل بے معنی ہو جاتی ہیں. لیکن پرابلم پھر وہی ہے کہ آپ چونکہ آپ تو ایک ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں یا ارد گرد ان لوگوں کے رہ رہے ہیں جو ان کہانیوں میں یقین رکھتے ہیں. تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ پھر اس کو کیسے نیویگیٹ کرتی ہیں کہ آپ نے جیسے بتایا آپ ویڈیوز وغیرہ دیکھ لیتی ہیں لیکن ویڈیوز تو ریئل آپ کی ریالٹی نہیں ہے نا, آپ کی زندگی گزارنے کا تو کوئی طریقہ نہیں ہے. تو آپ کو کوئی ابھی آپ نے بھی بتایا فروری سے یہ بھی کوئی 4-5 مہینے تو بلکہ 5 مہینے بھی نہیں ہوئے, 2-3 مہینے ہی ہوئے ہیں. تو میں آپ کو اس لیے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کیونکہ مجھے اس طرح کے بہت میسیجز اور ینگ لوگوں کی طرف سے بھی آتے ہیں جو بڑے اس میں ایک طریقے کا سائیکولوجیکل ٹراما میں سے گزرتے ہیں کہ مومنینز ان کے ارد گرد چھلانگے مار رہے ہوتے ہیں, وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. کیونکہ ظاہری بات ہے آپ نے اپنے دوست بھی بنانے ہیں, اب دوست سے بھی بات نہیں کر سکتے, دوست سے بھی بندہ بات کرتے ہوئے ڈرے, ماں باپ بہن بھائی سے بھی بات کرتا ہوئے ڈرے, پھر آپ کو پریٹینڈ کرنا پڑے کہ آپ نے روزے ہیں تو آپ نے روزے رکھنے. کئی لوگوں کو پریٹینڈ کرنا پڑتا ہے کہ انہیں نمازیں پڑھنی پڑتی ہیں, جبکہ آپ کو جب امیجن کریں, جب آپ کو یقین ہی نہیں ہے, جب آپ کو پتہ چل جائے یار یہ ایک بندے نے شرارت کی تھی آج سے 1400 سال پہلے, جب آپ کو اس چیز کا یقین ہو جائے پھر بھی آپ کو نماز پڑھنی پڑ رہی ہے, آپ کہیں یار یہ میں کدھر پھنس گیا ہوں, اس سے اچھا تو میں واقعی کہیں امریکہ پیدا ہوتا تو بچ جاتا. تو یہ جو اس کے لیے آپ کو خود اپنے آپ کو مینٹلی پریپیئر کرنا پڑے گا کہ یہ ایک آپ کو اس سے پرابلم ہو سکتی ہے. آپ اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ اتنا کریں کہ آپ ایک تو فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہوں گی تو پھر آپ کے لیے زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزار سکتے ہو. پھر آپ کو کوئی اپنی زندگی کا ہمسفر بھی ویسا مل سکتا ہے جو آپ کا لائک مائنڈیڈ ہو, ورنہ بہت پرابلم ہو سکتی ہے بعد میں. ہاں جی, ایسے ہی ہے. شروع میں میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ کون سی ویڈیو سے ایک دم میرا ایمان ہلا. پہلے تو میں اس چیز کا آنسر دے دوں کہ مجھے کیسا لگ رہا ہے فیک مسلم بنتے ہوئے. تو پہلے بات, میں پہلے بھی حجابی نہیں تھی, ابھی بھی نہیں ہوں. نمازیں میں پہلے بھی نہیں پڑھتی تھی. مجھے تو آدھے گھر والے یہی کہتے ہیں کہ یہ تو دہریہ بن جائے گی اینی ویز. تو تھوڑا سا انہیں پتہ بھی ہے میری حرکتوں کا, لیکن ان کو یہ تو ایکسپیکٹیشنز نہیں ہوں گی. بٹ دوسرا یہ کہ فیک روزے میں نے رکھے, بیچ میں کھا لیتی تھی. اچھا, باقی یہ کہ آپ کی جو وہ ویڈیو مجھے کلک کی تھی جو عورتوں کے حقوق پہ تھی, او ہو, اس نے تو ایسے میرا ایمان ہلایا. آئی واز لائک واٹ از دس. مجھے پتا تھا کہ یہ چیزیں سچ ہے, لیکن جب ان کو میں نے, مطلب ایک ہوتا ہے نا آیات اور وہ حدیثیں آپ اپنے آنکھوں سے کانوں سے سنو تو وہ تو آپ کی دنیا بالکل ہی ہلا دیتی. 3 دن تک میں نے جینوئنلی اپنے آپ سے کوشچن کیا تھا کہ ہاں سچ میں اگر کوئی خدا نہ ہوا تو. یہ کوشچن جیسے ہی میرے دماغ میں آیا اٹ واز سم تھنگ کہ بھائی سب کچھ ہل رہا ہے. لیکن 3-4 دن 5 دن بعد آئی واز لائک ٹھیک ہے, کیونکہ 3-4 دن مجھے کیوں لگے, میرے گھر میں ویسے ہی وہ انجینئر صاحب ہیں, ان کے بڑے فینز ہیں, تو اس کو دیکھتے ہیں لوگ, تو مجھے پہلے سے ہی اندازہ تھا. ان کی کافی باتیں کچھ صحیح بھی ہوتی تھی, مجھے سمجھ بھی آتی تھی, بٹ عورتوں سے ریلیٹڈ جتنی بھی باتیں ہوتی ہیں نا ان کی, وہ مجھے کبھی کلک نہیں کی کہ بھائی اتنی سپریسنیس. آپ کو میری باتوں سے پتہ لگ گیا ہوگا کہ میں کوئی حجابی نہیں ہوں, یونیورسٹی جاتی ہوں, پڑھ رہی ہوں, تو وہ بڑا مجھے عجیب سا لگتا تھا. بٹ اینی ویز اب ایک دماغی سکون ہے ہم. اور باقی یہ ہے کہ اپنی سوشل لائف میری کیسی ہے, کچھ لوگوں کو پتہ ہے, میرے کچھ دوستوں کو, ایک تو بڑی لبرل سی دوست ہے, وہ شی از لائک اوکے فائن. ایک کو شوق لگا تھا, وہ بڑی شروع میں یار واپس آ جائیے, وہ فلاں مجھے آیات بھیجتی ہوتی تھی کہ یار یہ دیکھو یہ ہوگا کافروں کے ساتھ یہ. بٹ اب انہوں نے بھی ایکسیپٹ کر لیا. میرے 2-3 دوستوں کو پتہ ہے, تو اٹس فائن. کبھی انسٹاگرام پہ کچھ ایتھیسٹ سے بات کر لیتی ہوں, اس سے زیادہ ابھی تو یہی ہے. ابھی تو 4 مہینے ہی ہوئے ہیں. چلیں آپ اس کو, میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو کمپلیسنٹ بھی نہ ہوئیے گا. آپ جس جگہ پہ رہتی ہیں یہاں پہ بہت جنونی, آپ کے اگر فیملی والے, امیڈیٹ فیملی والے تھوڑے چلڈ ہیں, اگر وہ کہنا چل یار چھوڑو یار, تو اس کو ایسے مت سمجھیے گا کہ باقی دنیا میں بھی لوگ ایسے ہی ہوں گے. اگر کسی کو کہیں سے بات پتہ چل جاتی ہے, اور پلیز بلاسفمی بالکل مت کیجیے گا. لیکن یہ بڑی مجھے خوشی ہوتی ہے کہ جب, کیونکہ عورتوں کے اوپر میں ہمیشہ سے یہی کہتا ہوں کہ یار چلو مردوں کو تو فائدے اتنے ملے ہوئے. ایک میں علیحدہ سے بات کروں گا, جو آپ نے جو بھی بات کی نا, میں بھی کل بیٹھا سوچا تھا, میں غامدی صاحب کی ویڈیو ایک دیکھ رہا تھا, کسی نے مجھے بھیجی تھی, میں دیکھ رہا تھا کچھ لوگ بڑے لبرل بنتے ہیں غامدی صاحب جیسے بھی, لیکن کبھی ان لوگوں کی خواتین کی کبھی فوٹو نہیں آئی. کبھی, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کوئی
فور دا سیک آف اٹ دکھاؤ. لیکن اگر آپ نے واقعی ایک میسیج, اسپیشلی غامدی صاحب, اگر آپ نے کوئی واقعی ایک ایسا بڑا ایک لبرل سا میسیج دینا ہے کہ یو نو اٹس اوکے, آپ کو کوئی حجاب پہننے کی ضرورت نہیں ہے وغیرہ وغیرہ, تو آپ کیوں عورتوں کے حوالے سے بھی آپ کا ویو اس طرح کا ہے؟ میری تو ایک کمزوری ہے نا, میں تو اس لیے خواتین کی شکل اپنی نہیں دکھا سکتا کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کن لوگوں کے ساتھ میں ڈیل کر رہا ہوں. لیکن جو مذہبی اسکالرز ہیں جو کہتے ہیں کہ ہاں بھائی عورتوں کے بڑے حقوق ہیں, جو لبرل والے جو ہیں, ان کی کبھی کسی خواتین کی فوٹو کیوں نہیں کبھی ہمیں نظر آئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈیپ ڈاؤن ان سائڈ اسلام ہے ہی عورتوں کے حوالے سے ایک سپریسو ریلیجن. یہ ایک سپریسو ریلیجن ہے. یہ عورت کو عورت نہیں مانتا, یہ عورت کو مرد کی ملکیت مانتا ہے. اور ایز فار جو عورتیں کنسرنڈ ہیں, عورتوں تو ان کی تو ویلیو ہی آدھی ہے, آپ کی اسٹیٹمنٹ ہی آدھی ہے. یعنی آپ اور میں عدالت میں کھڑے ہوں گے, آپ جیسی دو چاہیے ہوں گی میری اسٹیٹمنٹ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. اب اس پہ چھلانگے مارتے ہیں کئی لوگ, غامدی صاحب وغیرہ, نہیں, وہ اعداد و شمار کے معاملات پہ ہی ہے. یو نو لائک آپ کو کیوں, اگر آپ میتھس کی آپ پروفیسر ہوئی اور میں ڈھکن سا آدمی ہوا, تو پھر بھی آپ کی آدھی ہوگی اسٹیٹمنٹ, یو نو, سو اٹ جسٹ ڈزنٹ میک اینی سینس. لیکن میری خواہش یہی ہے کہ عورتوں کے لیے تو بڑا سمپل کیس لگتا ہے. آپ کو وراثت آدھی مرد سے کم, آپ کو آپ کی اسٹیٹمنٹ آدھی, آپ کی پٹائی کا بھی حق دیا ہوا ہے مرد کو, آپ کی 3 سوتنیں بھی رکھی جا سکتی ہیں آپ کے اوپر. یہ صرف یک طرفہ قسم کی حق تلفی ہے. یعنی یہ صرف اس میں تو ہے ہی نہیں, برابری تو کہیں پہ ہے ہی نہیں. پھر آگے سے منہ ہٹ کے کہہ دیتے ہیں کہ عورت ہے ہی نہیں, برابر ہی نہیں ہے. عورت کو بتاؤ نا, عورت کیا قمیض پہن کے رکشہ دھو سکتی ہے؟ ان کو بتاؤ آزاد معاشرے میں دھو بھی لے گی. تو اینی ہاؤ, چلیں, بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو. میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پے پیل یا پیٹریون پہ ضرور سپورٹ کیجیے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکوں.